دم کٹا بھیڑیا۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں چند بھیڑیے رہا کرتے تھے۔ وہ جنگل کے کمزور جانوروں کا شکار کر کے کھائے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھیڑیا خود کو بہت ہی چالاک اور بہادر سمجھتا تھا۔ وہ اکثر باقی بھیڑیوں سے چوری دریا کے کنارے آباد چھوٹے سے گاؤں میں جا کر کسانوں کے پالتو جانوروں کا شکار کر کے کھا جایا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس بھیڑیے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ سب گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ماہر شکاری سے رابطہ کیا۔ غریب لوگوں کی بات سن کر شکاری نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گاؤں میں پہنچ کر بھیڑیے کے راستے میں جال بچھا دیا اور خود درخت کی ایک موٹی سی شاخ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد بھیڑیا گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ بھیڑیا بڑی تیزی سے چلتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج شاید اس کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے بھیڑیا شکاری کے جال کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر جیسے ہی بھیڑیے نے جال پر پاؤں رکھا، شکاری نے جال اوپر اٹھا لیا۔ اب بھیڑیا شکاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ بھیڑیے کو جال میں قید کرنے کے بعد شکاری گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہاں پہنچ کر گاؤں کے لوگوں کو خوشخبری سنا سکے۔ اس اچانک مصیبت پر بھیڑیا بہت پریشان ہو گیا، مگر پھر جلد ہی اس نے جال سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر دی۔ آزادی حاصل کرنے کی اس کوشش میں بھیڑیے کی لمبی دم جال میں بری طرح الجھ چکی تھی۔ بالآخر کافی کوشش کے بعد بھیڑیا جال سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جال میں الجھی ہوئی اس کی دم کٹ چکی تھی۔ بغیر جب وہ دم کے زخمی حالت میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب اس کی حالت دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگے، جس پر بھیڑیے کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے بولا، اچھے ساتھیوں، میں نے اپنی دم اس لیے کٹوائی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ میری دم تیز بھاگنے میں رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ میرا تو خیال ہے کہ تم سب بھی میری طرح دم سے چھٹکارا حاصل کر لو، اس طرح تم بھی تیز بھاگ کر جلدی شکار پکڑ سکو گے۔ یہ بات سن کر باقی بھیڑیے اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی اپنی دم کٹوانے پر رضامند ہو گئے۔ ان کے پوچھنے پر دم کٹے بھیڑیے نے بتایا کہ دم کٹوانے کے لیے انہیں قریبی گاؤں میں جانا پڑے گا۔ بھیڑیوں کے اس غول میں ایک بوڑھا بھیڑیا بھی موجود تھا جو خاموش بیٹھا ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی رضامندی دیکھ کر ان سے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کی دم کسی شکاری کے جال میں پھنسنے سے ہی کٹی ہے اور مذاق سے بچنے کے لیے یہ تمہاری دم بھی کٹوا دینا چاہتا ہے۔ بوڑھے بھیڑیے کی بات سن کر سب بھیڑیوں نے دم کٹے بھیڑیے کو اس کے جھوٹ کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر بوڑھے بھیڑیے نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم سب اپنے ساتھی کو معاف کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ معاف کر دینا بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے۔ شیر اور چوہا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہار کا موسم تھا اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے ہرے بھرے درختوں پر بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بھی آج بہت خوش دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ایک ہرن کا شکار کر کے مزے لے کر گوشت کھایا تھا۔ اب اس کا پیٹ بھر چکا تھا اور وہ آرام کرنے کے لیے کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں تھا۔ چلتے چلتے شیر ایک گھنے درخت کے پاس سے گزرا تو وہاں اگی ہوئی نرم نرم گھاس دیکھ کر اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہاں لیٹتے ہی شیر کو نیند آ گئی۔ شیر اونچی اونچی آواز میں خراٹے لینے لگا۔ اس درخت کے قریب ایک چوہا بھی رہتا تھا۔ خراٹوں کی آواز سن کر چوہا اپنے بل سے باہر نکلا تو سامنے جنگل کے بادشاہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ شیر کو پہلی مرتبہ اتنے قریب سے دیکھ کر چوہے کو ایک شرارت سوجی اور وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ شیر اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اسے اپنے جسم پر چوہے کی موجودگی کا احساس نہ ہوا، اسی لیے چوہے کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اور وہ آگے بڑھتا ہوا شیر کی گردن تک جا پہنچا۔ شیر کی گردن کے بال بہت ہی نرم اور گھنے تھے۔ چوہے کو اس کے بالوں میں گھس کر بہت مزہ آیا،
لیکن جلد ہی اس کی اچھل کود سے شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو نیند سے بیدار ہوتا دیکھ کر چوہا بہت خوف زدہ ہوا۔ اس نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی وہ شیر کے بالوں سے نکل کر کمر پر پہنچا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر آ گرا۔ شیر نے جھپٹ کر چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا شیر کو غصے میں دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں تو یہ سب آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سو رہے ہیں تو میں یہ گستاخی ہرگز نہ کرتا۔ چوہے کی حالت دیکھ کر شیر کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے گرجدار آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اس مرتبہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسی غلطی کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شیر کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد چوہے کی جان میں جان آئی اور اس نے جانے سے قبل کہا، بادشاہ سلامت، میں اس مہربانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اس احسان کا بدلہ کسی روز ضرور چکاؤں گا۔ چوہے کی بات سن کر شیر کو بہت ہنسی آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک ننھا سا جانور میرے احسان کا بدلہ کیسے دے سکتا ہے۔ دن گزرتے رہے اور شیر اس واقعے کو بھول چکا تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شیر نے جال سے نکلنے کے لیے بہت زور لگایا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو شیر بہت پریشان ہوا اور اونچی اونچی آواز میں دھاڑنے لگا۔ شیر نے سوچا، اگر شکاری مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو شہر جا کر وہ مجھے چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں بند کر دے گا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ گھبرا گیا تھا اور زور زور سے دھاڑ رہا تھا کہ اچانک چوہا اس طرف آ نکلا۔ شیر کو مصیبت میں دیکھ کر چوہے کو اس کی رحم دلی یاد آ گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب وہ اس کا احسان کا بدلہ چکا سکتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، چوہا بھاگتا ہوا شیر کے قریب آیا اور اپنے تیز دانتوں سے شکاری کا جال کترنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں چوہے نے ساری رسیاں کتر ڈالی اور شیر شکاری کے جال سے آزاد ہو گیا۔ اس نے مصیبت کے وقت کام آنے پر چوہے کا بہت شکریہ ادا کیا اور دونوں اچھے دوستوں کی طرح رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کے احسان کا بدلہ بھی ضرور چکانا چاہیے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔